ایران کا شہر کرمان دھماکوں سے لرز اٹھا 2 دھماکوں میں 73 افراد جاں بحق 170 سے زائد زخمی ہو گئے۔ دھماکہ جنرل قاسم سلیمانی کی 4تھی برسی کی تقریب کے موقع پر ہوا ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت SIFC کی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس، RB چیف جنرل سید عاصم منیر اور وزرائے اعلیٰ کی شرکت۔ اجلاس میں غیر ملکی سرمایہ کاری سمیت وزارتوں کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ تحریک انصاف سے بلہ پھر چھن گیا، پشاور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے حکم امتناع واپس لے لیا۔ الیکشن کمیشن کا 22 دسمبر کا فیصلہ بحال، جسٹس اعجاز خان نے الیکشن کمیشن کی نظر ثانی اپیل پر تحریری فیصلہ جاری کیا۔ کہا گیا ہے الیکشن کمیشن وکیل نے بتایا مرکزی فریق کو بغیر سنے حکم امتناع جاری کیا گیا، جس سے درخواست گزار کو ملنے والا عبوری ریلیف پورے مقدمے پر اثر انداز ہوا۔ فریقین کے دلائل سننے کے بعد ہائی کورٹ حکم امتناع واپس لیتی ہے۔ درخواست گزار کے تحفظات مرکزی درخواست میں سنے جائیں گے۔ پشاور ہائی کورٹ کا ڈویژنل بینچ PTI کی درخواست پر 9 جنوری کو سماعت کرے گا۔ اور یقین ہے سپریم کورٹ بلہ واپس دلائے گی۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں ہم سپریم کورٹ جائیں گے اور جتنا جلد فیصلہ ہوگا تو بہتری آئے گی۔ امیدوار نہیں ہوئے تو انڈر 19 بھی کھڑے کریں گے، میدان خالی نہیں چھوڑیں گے۔ IMF کے نمائندوں سے منگل کو ملاقات ہوئی، نہ معاہدے سے متعلق کوئی بیان دیا۔ جس انداز سے بیان شائع کیا گیا وہ غلط ہے۔ اگر شفاف الیکشن نہ ہوئے تو IMF معاہدے سمیت معیشت پر اثر پڑے گا۔ غزہ فلسطینیوں کی سرزمین ہے اور رہے گی۔ امریکہ نے اسرائیلی وزراء کی جانب سے فلسطینیوں کو غزہ سے نکل جانے کے بیان کی مذمت کر دی۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر کا کہنا ہے فلسطینیوں کی سرزمین کے خلاف اسرائیلی وزراء کے بیانات اشتعال انگیز اور غیر ذمہ دارانہ ہیں۔ اسرائیل امریکہ کے جھنڈے کا کوئی ستارہ نہیں، اپنے مفاد کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ اسرائیل کو شکست کا خوف ستانے لگا۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا ہے غزہ جنگ نہ جیتی تو مشرق وسطی سے ہمارا وجود ختم ہو جائے گا۔ اسرائیل کا بیروت پر ڈرون حملہ، حماس کے نائب سربراہ صالح العروی 4 ساتھیوں سمیت شہید۔ صالح العروی کا شمار طوفان الاقصی کے منصوبہ سازوں میں ہوتا تھا، وہ اسرائیل کی ہٹ لسٹ میں پہلے نمبر پر تھے۔ شہیدوں میں القسام بریگیڈ کے کمانڈرز سمیر فائندی اور ابو عمیر بھی شامل۔ حزب اللہ کا حماس کے نائب سربراہ کی شہادت کا بدلہ لینے کا اعلان، لبنان کی سرحد پر متعدد اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک کر دیا۔ صہیونی فوج کے غزہ میں 30 سے زائد مقامات پر حملے، 24 گھنٹے کے دوران مزید 200 سے زائد فلسطینی شہید، شہداء کی مجموعی تعداد 22,815 ہو گئی، 57,000 کے قریب زخمی۔ پاکستان میں کورونا کے کیسز کی شرح 1% سے بھی کم ہے۔ لوگوں کے بیمار ہونے کا سبب انفلوئنزا کی وبا ہے۔ قومی ادارہ صحت کا کہنا ہے پاکستان میں انفلوئنزا کی ویکسین دستیاب نہیں، اینٹی بایوٹک ادویات ہرگز استعمال نہ کریں، انفلوئنزا سے بچنے کے لیے ماسک کا استعمال کریں، ہاتھوں کو بار بار دھوئیں۔ آپ کی پوری درخواست پڑھ لی، کوئی ایک واضح الزام نہیں۔ آپ نے عدالت کا بہت وقت ضائع کیا۔ سپریم کورٹ کیوں آئے ہیں؟ ایک فورم موجود ہے، وہاں کیوں نہیں جا رہے؟ جائیں، جا کر ٹریبیونل میں اپیل دائر کریں۔ آپ کیا چاہتے ہیں سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کا کردار ادا کرے؟ الیکشن کمیشن نے کوئی توہین کی تو ثبوت دکھائے۔ PTI کی لیول پلینگ فیلڈ سے متعلق توہین عدالت کی درخواست کی سماعت کے دوران چیف جسٹس کے ریمارکس، وکیل لطیف کھوسا نے کہا CD لایا ہوں، سارے ثبوت ہے۔ امیدواروں، تجویز اور تائید کنندگان کو کاغذات جمع کرانے سے روکا گیا۔ تشدد کے واقعات ہوئے، PTI کے 668 کاغذات مسترد کیے گئے۔ بدترین پری پول دھاندلی کی جا رہی ہے، ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دیں۔ سپریم کورٹ کے استفسار پر DG لا الیکشن کمیشن نے بتایا لیول پلینگ فیلڈ دے رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کا PTI کی درخواست پر چیف سیکرٹری IG پنجاب، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو نوٹس۔ عدالت نے حکم نامے میں لکھا تینوں جواب دیں کہ الیکشن کمیشن کے احکامات پر کیا کارروائی ہوئی۔ کیس کی سماعت 8 جنوری تک ملتوی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ایڈوکیٹ لطیف کھوسا کے نام کے ساتھ سردار لکھنے پر برہمی کا اظہار۔ لطیف کھوسا سے مکالمے میں کہا یہ سردار، نواب اور پیر جیسے الفاظ لکھنا بند کریں۔ 1976 کے بعد سرداری نظام ختم ہو چکا، پاکستان کا آئین چلائیں یا پھر سرداری نظام۔ اس پر لطیف کھوسا نے کہا میرے شناختی کارڈ پر سردار لکھا ہے، اس لیے عدالت میں بھی سردار لکھا گیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا سردار اور نوابوں کو چھوڑ دیں، اب غلامی سے نکل آئیں۔
سردار لکھ کر اپنا رتبہ بڑھا کرنے کی کوشش نہ کیا کریں۔